جس طرح انجمن میں تبلیغ کی مشق کرتے ہیں، دیوالی پرچوں میں اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں مضامین لکھ کر مضمون نویسی کی مشق کرتے ہیں، اسی طرح مسائل کی تنقیح و تحقیق کے سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کرنے اور اس کو مدلل کرنے کے سلسلے میں مشق و تبلیغ کے لیے انجمن تبلیغ اسلام کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس میں یہاں اسلام سے خارج فرقوں مثلاً قادیانیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے سلسلے میں مناظرے ہوتے ہیں، وہیں مسلمانوں کے اندر جو فکری انحراف کرنے والی جماعتیں ہیں اور ان سے ہمارے اکابر کے اختلافات ہیں، ان سے گفتگو کے آداب اور اس کا طریقہ سکھانے کے لیے بھی مناظرے کی مشق کی جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق موجودی جماعت کا، ایک تو ہے ملکی مسائل میں ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعاون و اشتراک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اس کا اپنا ایک منشور ہے اور ایک انداز فکر ہے، انداز عمل ہے، لیکن مسلمانوں کے مشترکہ مسائل جب زیر بحث آتے ہیں تو تمام مسلم جماعتوں سے، مسلک والوں سے اشتراک ہوتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت اہل حدیث ہو، چاہے کشوشا سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، اور اگر بریلوی مسلک کے بھی معتدل مزاج کچھ لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو اس کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ وہ ملکی مسائل ہیں، مسلمانوں کے ملی مسائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلک و نظریے کی بات ہے تو ہر ایک اپنے مسلک کے سلسلے میں پختہ ہے اور آزاد ہے۔ مودودی صاحب سے ہمارا فکری اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اکابر نے ان سے علیحدگی کیوں رکھی ہے، دوری کیوں بنائے رکھی ہے، ہمارے خیال کو ان کے خیال کا کیا فرق ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اسد الدین، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مجاہد آزادی، ان کو کیا پڑی تھی کہ مودودی صاحب کے دستور اور اصول کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس کے بارے میں سوالات قائم کیے اور گفتگو قائم کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودودی صاحب کی سب سے پہلے گرفت کرنے والے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب جماعت اسلامی کا دستور شائع ہوا، اس کے دفعہ 6 کے اندر یہ دفعہ موجود تھی کہ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے معیار پر پرکھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کام کھڑا ہو گیا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم اسی طرح پرکھیں گے، ان کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کریں گے، ان کی بھی تنقید کریں گے، یا وہ ہماری تنقید سے بالا تر ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ملا کہ نہیں، وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، ان کے اوپر اسی طرح تنقید کی جائے گی۔ چنانچہ آگے کا پورا عمل اسی کے مطابق تھا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا۔ یہ بنیادی اختلاف شروع ہوا ہے یہاں سے، اور پھر تفصیلات کے اندر جائیں تو دین کی پوری تعبیر کو مودودی صاحب نے اپنے انداز سے بدل ڈالا۔ رب کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا معنی ہے، دین کا کیا معنی ہے، عبادات کے اغراض و مقاصد کیا ہے، نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے، اور حج کس لیے کیا جاتا ہے۔ ایک تو مفہوم اور اغراض و مقاصد کو جو امت کے سب متوازی چلے آ رہے ہیں، ایک کو مودودی صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابو حسن علی ندوی جیسا یکسو عالم جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ وہ جڑ کر رہتے تھے اور ایک متفق علیہ شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کو بھی ان اصطلاحات کے سلسلے میں مودودی صاحب کے خلاف قدم اٹھانا پڑا۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ نشین، محدث جلیل، خالص درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے، یعنی اس زمانے میں جب ہندوستان کے اندر لیگ اور کانگریس کا شدید اختلاف چل رہا تھا،
ایک طرف حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ اور ان کے مستشرین جو دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ لیگ کے ساتھ وابستگی مسلمانوں کے اندر مفید ہے، ایک طرف حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر تلامذہ جو یہ سمجھتے تھے کہ غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ اشتراک کر کے ہمیں آزادی کی لڑائی لڑنی چاہیے، وہ دیانتاً مسلمانوں کے اس کو بہتر سمجھتے تھے، وہ اپنے اپنے نزدیک کے اوپر جمے ہوئے تھے اور بہت شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز عمل تھا دونوں کے ساتھ یکساں تعلقات تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ کسی سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں لکھی، لیکن مودودی صاحب کے سلسلے میں کو قلم اٹھانا پڑا۔ مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خالص درسگاہی آدمی، ان کو ان کے خلاف قلم اٹھانا پڑا، اور جب مودودی صاحب کی تحریک شروع ہوئی ہے تو ان کے قلم کا جادو اتنا سچ کر کر بولا کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء کے ہم نوا ہو گئے، جن میں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں، مولانا منظور نعمانی ہیں، مولانا عبدالرحیم اشرف ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء تھے۔ لیکن جب قریب گئے اور جماعت کے نظریات کو اور مودودی صاحب کے نظریات کو، ان کے عمل کو دیکھا تو ایک ایک کر کے چھٹتے ہوئے سب کے سب الگ ہو گئے، اور یہ اتنی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ گئے تھے کہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا مستقل بریلی چھوڑا ہے اور وہ سیالکوٹ سفر کر کے گئے ہیں، مودودی صاحب کی حمایت میں جس کا نام ہجرت رکھا ہے کہ میں وہ ہجرت کر کے آیا ہوں، تن من دھن ان کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو لکھنا پڑا مودودی کے ساتھ میرے نفاقت کی سرگزر، پوری کتاب انہوں نے کی۔ یہ چیزیں ہمارے طلبا کے سامنے آنی چاہیے، ان کے علم میں رہنی چاہیے، اور اس وجہ سے خاص طور پہ رہنی چاہیے کہ خاموشی اختیار کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں موجودیت سے متاثر ہونے والے طلبا کی بڑی تعداد پیدا ہو گئی، اور تنبیہ اور ہدایت کے باوجود وہ اپنی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں اور ان کے اندر سرگرم ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے حقیقت کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ آج کے اس مناظرے کا مقصد طلبا کے درمیان مودودی صاحب کے فکر کا تعارف کرانا ہے، اور جب وہ میدان عمل میں جائیں تو اپنے اکابر کے مروتی مسلک کے حامی بن کر جائیں۔ ہمارے اختلاف بہت سی چیزوں میں جماعت اہل حدیث کے ساتھ بھی ہے، بریلوی حضرات کے ساتھ بھی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اختلاف ہمیں ہی اختلاف نہیں ہے، ان کو بھی ہم سے اختلاف ہے، مودودی صاحب کو بھی ہم سے اختلاف ہے، جماعت اسلام اور جمعیت اہل حدیث کو بھی ہم سے اختلاف ہے، بریلویوں کو بھی ہم سے اختلاف ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہے، لیکن وہ نظریات کا ہے، مسلک کا ہے، دین کے احکام کا ہے، اور جہاں تک ہندوستان کے اندر مسلمان کی حیثیت سے جینے اور زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، ان کے ملی مسائل کا مسئلہ ہے، ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ مناظرہ کسی اسٹیج پر نہیں ہو رہا ہے، کسی میدان میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیلنج نہیں کیا جا رہا ہے، یا دونوں طرف طلبا ہے، دارالعلوم دیوبند کے طلبا ہے، مقصد یہ کہ حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اس لیے جس طلبا کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے واقف نہیں رہیں گے یا آپ ان کے فکروں کے شکار ہو جائیں گے، یا اگر کبھی آپ کو گفتگو کی ضرورت پڑی تو آپ لاجواب ہو کر خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے جیسے اور دیگر موضوعات کے اوپر تیاری کرتے ہیں، آج کے ساتھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک فریق ادھر سے بن جاتا ہے، ایک فریق ادھر سے بن جاتا ہے، جبکہ دونوں آپ کے فکر کے حامی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں دو جماعت بنا کر ان افکار کا تقابل کیا جائے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مودودی صاحب کے جماعت اسلامی کے نظریات کیا ہیں، ہمارے اکابر کے نظریات کیا ہیں، کیوں حضرت مدنی، حضرت مولانا بنوری، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانگریسی اور مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا نجم اسلائی، ان جیسے اکابر نے کیوں ساتھ دینے کے بعد نہیں ساتھ دینے والے کو چند تھے، ان جیسے اکابر نے آخر کیوں مودودی صاحب کے نظریات کی تحریک کو ضروری سمجھا۔ اس لیے آج کے اس مناظرے کو آپ غور سے سنیں کہ مضامین کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں، مجادلہ مخاصمت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے،
تاکہ آپ کے ذہن کے اندر دونوں طرف سے دلائل آ جائیں. پھر آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے اپنی درسگاہوں میں جا کے اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی آپ کو مباحثہ نہیں ہوگا. یہ ایک مشق ہے، جیسے تقریر کی مشق ہوتی ہے، تحریر کی مشق ہوتی ہے، اسی طریقے سے گفتگو کرنے کی مشق ہے. اور آپ جانتے ہیں اگر آپ نے فوٹو کبیر پڑھی ہے قرآن علوم کو جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسموں کو منقسم کیا ہے، اس میں ایک علم مجادلہ کی ہے کہ دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا کا بھی انداز قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اسی مجادلہ باللتی ہی احسن کو سکھانے کے لیے انجمن تخصیص اسلام کے ذریعے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. ان کا مقصد نہ حقیقی مناظرہ ہے، نہ کسی کو یہاں چیلنج کیا گیا ہے، بلکہ طلبائی کی دو جماعتوں کے درمیان مباحثے کی شکل پیدا کی جا رہی ہے تاکہ دونوں طرف کے دلائل ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اپنے اکابر کے معتدل مسلک کے اوپر دامن لیتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.